السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم الدرس الرابع الف سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 تا 8 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 5 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے اسٹوڈنٹس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر، رب زدنی علما یا فتاح وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو اسٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5 سے، ادعوہم، پکارو ان کو، لیابائہم، ان باپوں کے نام کے ساتھ، ہوا، یہی، اقسطو، درست ہے، عندہ، نزدیک، اللہ، اللہ کے، فا، پس، ان، اگر، لم تعلموا، نہ تم جانو، آباءہم، ان کے باپوں کو، فاخوانکم، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، ولیسا، اور نہیں، علیکم، تم پر، جناح، گناہ، فیما، اس چیز میں کہ جو، اخطأتم، غلطی سے کر گزرو تم، بہی، اس کو، ولیکن، اور لیکن، ما، جو، تعمدت، ارادے سے کرے، قلوبکم، دل تمہارے، وہ، اور، کانا، ہے، اللہ، اللہ، غفوراً، بخشنے والا، رحیمہ، مہربان۔ اب با محاورہ ترجمہ سنیں۔ ادعوہم لیابائہم، مومنو، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی درست بات ہے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے لے پالکوں کے بارے میں کہ اگر آپ نے کسی بچے کو لے کر پالا ہے، منہ بولے بیٹے کو، منہ بولے بچے کو، اس کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے، اللہ کے نزدیک یہی درست بات ہے کہ آپ ولدیت میں بچے کا اصل نام رکھیں، باپ کا اصل نام رکھیں، باپ کے نام کی جگہ اپنا نام نہ دیا جائے، اپنے نام سے نسبت نہ دیجیے۔ لیکن ایسی صورت میں کہ اگر آپ کو باپ کا نام معلوم نہیں کہ بچے کا باپ کون ہے، بچے کے باپ کا کیا نام ہے، ایسی صورت میں بھی آپ اس بچے کو کے ولدیت میں اپنا نام، باپ کی جگہ اپنا نام نہیں لکھیں گے، وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ اور اگر یہ کام آپ نے کر لیا، غلطی سے ہو گیا کہ آپ کو قرآن احکام کا پہلے علم نہیں اور آپ نے کر لیا، تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرے، جس کو اللہ کے احکامات کا علم ہو، جو قرآن پاک کے بارے میں، قرآن و حدیث کے بارے میں معلوم کر لے اور اس کو پتہ ہو، اس کے بعد بھی یہ کرے گا، جان بوجھ کے کرے، دل کے ارادے سے کرے، تو پھر اس پر مواخذہ ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا اللہ کے روبرو، اس کو اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگلی آیت اب ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 6۔
النبی نبی اولا زیادہ حقدار ہے بالمومنین مومنوں پر من کا مطلب سے انفسہم ان کی جانوں و ازواجہ اور ان کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں و اولو الارحام اور رشتہ دار بعضہم بعض ان کے اولا زیادہ حقدار ہیں ببعض بعض سے فی کا مطلب میں کتاب اللہ اللہ کی کتاب من کا مطلب سے المومنین مسلمانوں مومنوں والمہاجرین اور مہاجروں اللہ مگر ان یہ کہ تفعلو تم کرو الی طرف اولیائکم اپنے دوستوں کی معروفہ احسان وہ کا مطلب اور کانا کا مطلب ہے ذالکہ یہ فی میں الکتاب کتاب سے مراد قرآن مجید مستورن لکھا ہوا با محاورہ ترجمہ سنیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں وازواجہ امہاتہم اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو یہ اور بات ہے کانا ذالکہ فی الکتاب مستورا یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا اب اس آیت میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں یعنی مومنوں کو اپنی جان اپنی مال اپنی اولاد ہر چیز سے بڑھ کر ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب سے زیادہ ہے مومن کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں جیسے ماؤں کی عزت ادب احترام کیا جاتا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ادب احترام کیا جائے اور یہ دوسری بات یہ کہ ان کے رحلت دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے شادی نہیں ہو سکتی نکاح نہیں ہو سکتا اس کا ایک یہ مطلب ہے کہ امہات المومنین جو ہیں مومنوں کی مائیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان سے کوئی مومن نکاح نہیں کر سکتا اس کا ایک یہ بھی مقصد ہے اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ وراثت کے بارے میں کہ ترکہ جو وراثت ہے اس میں رشتہ دار جو ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی روح سے زیادہ حقدار ہیں جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مہاجرین کو انصار نے اپنی دولت جائیداد مال میں حصہ دیا جیسے بالکل سگے بھائیوں کی طرح ہر چیز میں حصہ دیا لیکن یہاں بتایا گیا کہ وہ جو کیا وہ بالکل صحیح حصہ دیا بالکل بھائیوں کی طرح کیا لیکن جب ترکے کی بات آتی ہے وراثت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وراثت میں پہلے حقیقی ماں باپ حقیقی رشتہ دار بہن بھائی اولاد جو حقیقی آپ کے خون کے رشتہ دار ہیں ان کا پہلے حق ہے لیکن اگر کوئی احسان کرنا چاہے اپنے دوستوں کے اوپر تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر وراثت میں دینا ہے تو پہلے اپنے حقیقی رشتہ داروں کو اس کا حق دیا جائے یہاں یہ بات بتائی گئی ہے اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں لفظی ترجمہ پہلے دیکھیں وہ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا من سے النبیین نبیوں میثاقہم ان کا عہد ومن کا اور تم سے ومن اور سے نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم و اخذنا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظہ پکا
اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اب یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر باقی نبیوں کا ذکر آیا، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پکا عہد لیا۔ کس چیز کا عہد لیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، انہیں توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ چلیے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ لیسأل، تاکہ سوال کرے، الصدیقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں، وعد، اور تیار کیا اس نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، علیما، دکھ دینے والا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، وعد للکافرین عذاباً علیما، اور اس سے کافروں کے لیے دکھ دینے والا، اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی سچ کہنے والوں کو یہ سب کہ ان کے بارے میں، سچائی کے بارے میں دریافت کر لے، اور جو کافر ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں الکلمات و ترکیب ہیں، یعنی الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، یہ الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ الفاظ معنی میں پڑھتی ہوں، آپ سنیں۔ جوفی، دھڑ، پہلو، ادعیا، منہ بولے بیٹے، ادعوہم، انہیں پکارو، تعمدت، اس عورت نے ارادہ کیا، اولو الارحام، رشتہ دار، تظاہرون، تم ظہار کرتے ہو، افواہ، منہ جمع، اقسط، زیادہ منصفانہ بات، اولا، مقدم، زیادہ حق رکھنے والا، مستورن، لکھا ہوا۔ اب اسٹوڈنٹس یہ جو تمارین ہے اس میں سوال نمبر 1 ہے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ اس کا جواب دیکھیں، اس کا جواب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں پڑھتی ہوں، آپ سنیں۔ سبق کی ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درج ذیل باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 2، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ نمبر 3، جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھنا کیونکہ وہی کارساز ہے، کافی ہے۔ اب اگلا سوال تمارین کا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں، یعنی منہ بولے بیٹوں کو ہم جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے متبنہ۔ منہ بولے بیٹوں، متبنہ کے بارے میں درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ نمبر 2 ہے، منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو۔ نمبر 3، اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ اور نمبر 4، جو غلطی سے ہو گیا اس میں کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو گے اس پر مواخذہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے یہ سب کام یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔